الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معين له ولا نظير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوب ربنا وطبيب قلوبنا ومكينا ومدنينا وشافعنا في المحشر الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دی روز در بستاں سر ہما طوطیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشف الدجا بجمالہ بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ چڑیوں کی سن کر چہہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہیں صلو علیہ وآلہ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگ دوستو عزیز بھائیوں، انتہائی دلی خوشی ہوئی آج کا یہ آپ کا ماحول دیکھ کر۔ چند ماہ پہلے مجھے وہ وقت یاد ہے جب مولانا حق نواز صاحب کو آپ کے سامنے میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ بھائی افتخار صاحب ہیں، بھائی عاشق صاحب ہیں، بھائی سیف اللہ صاحب، بھائی غلام باز صاحب اور آپ تمام حضرات
آپ نے بڑے اچھے انداز سے ویلکم کیا اور ان کا ساتھ دیا، اور آج الحمدللہ جو بہاریں میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے تقریباً 15واں 16واں سال ہے کلاس والا کے اندر، یقین جانیں اس سے پہلے میں نے یہ بہار اس مسجد میں نہیں دیکھی۔ اللہ پاک آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور بالخصوص مولانا حق نواز صاحب، ان کے گھر والے، اور پھر ان کی سرپرستی کرنے والے مفتی امان اللہ صاحب ہیں، مولانا غلام باز صاحب ہیں، اللہ پاک آپ تمام کی زندگیاں دراز فرمائے، اور اسی طریقے سے دین کا آپ کو داعی بنائے، ان بچوں کے مستقبل کو بہترین بنانے کے اندر اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنا کردار ادا کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کی اخلاقیات سنوارنے کی فکر شاید آج مجھ کو اور آپ کو اتنی نہیں، جس قدر کہ آج کا ہماری مسجد کا ایک امام مسجد ہمارے بچوں کی تربیت کے اندر، تگ و دو کے اندر مصروف ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ہم ان کی کمر کے اوپر ہاتھ رکھ کر انہیں شاباش دینے کے لیے تیار بھی نہیں۔ اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا؟ ہمارا بچہ بڑا ہو کر کل کو چور بن جائے، ڈکیٹ بن جائے، قاتل بن جائے، زانی بن جائے، شرابی بن جائے، میرے بھائیوں کتنے بڑے دکھ کی بات ہوگی، اور پورے علاقے کے لیے وہ بچہ کس انداز سے ناسور ثابت ہوگا۔ لیکن خوشی ہوتی ہے علماء کرام کے اس کردار سے، علماء کرام کی اس فکر سے کہ بیچارے تھوڑی تھوڑی تنخواہیں لے کر، آپ سے تھوڑی تھوڑی مراعات لے کر، آپ سے بڑھ کر آپ کے بچوں کی تربیت کے اندر کردار ادا کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جس انداز سے ان بچوں نے احادیث عربی کے اندر سنائی ہیں، آپ کو پوری زندگی توفیق نہیں ملی کہ ایک حدیث آپ اس طرح سنا سکیں۔ جس انداز سے انہوں نے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کا ترجمہ سنایا ہے، آپ میں سے اگر کسی سنا جائے تو شاید سب کو نہ آئے۔ ایک جنازے کے اندر میں گیا تو جنازے کا طریقہ بتا کر اللہ اکبر کہنے لگا تھا کہ پیچھے سے ایک نوجوان نے، اور وہ نوجوان وہ تھا جو اس میت کا بیٹا تھا، اور شاید بی ایڈ اس کی تعلیم تھی۔ مجھے کہنے لگا مولانا مجھے جنازے کی دعا تو نہیں آتی، تو کیا میں جنازے کی دعا کی جگہ پر قل هو اللہ 3 دفعہ پڑھ لوں؟ میرے بھائیوں ایسے واقعات سننے کے اندر بہت ملتے ہیں۔ یہ میں اپنا واقعہ خود آپ کو بتا رہا ہوں۔ بتاؤ کیا فائدہ ہوگا اس تعلیم کا؟ جس بیٹے کے اوپر آپ کو مان ہے، وہ بیچارہ دھوکہ کر کے، ہاتھ کھڑا کر باندھ کے، اور آپ کے جنازے کے پیچھے کھڑے ہو کر آ بھی جائے گا، بتاؤ آپ کے لیے اس کا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ ایک بچہ میں نے عرض کی اگر ہمارا خراب ہو جائے تو پورے علاقے کے لیے وہ ناسور بن جاتا ہے۔ ہماری اولاد اگر خراب ہو جائے، اس کی نحوست اس انداز سے آنے والی نسلوں کے اوپر پڑتی ہے کہ ہم اگر غور کریں تو میرے بھائیو جتنے بھی آنسو بہائے جا سکے نا ہم سے وہ کم ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے احادیث کا ذخیرہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ دنیا کے اندر اس عظیم دولت کا کوئی ثانی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اور ایسا کلام ہے، ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کی تلاوت فرمائی ہے،
اس قرآن پاک کا وارث آج ماشاءاللہ مولانا حق نواز صاحب آپ کے بچوں کو بنا رہے ہیں۔ یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے آپ کے بچوں کے سر اور آپ کے سر، اگر آپ اس احسان کو مانیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر جس تفصیل کے ساتھ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا آیا ہے، کسی اور نبی کا اس تفصیل کے ساتھ نہیں آیا، ایک ہی جگہ کے اوپر۔ آپ حضرات کو یہ بھی معلوم ہوگا، حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے بچپن کے اندر اپنے والد سے جدا ہوئے تو آپ کے والد اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَا، سورہ یوسف گواہ ہے، آنکھیں سفید ہو گئیں، آنکھوں کا نور چلا گیا، اور پھر ایک وقت آیا، پھر بیٹا ملا ہے۔ لمبا واقعہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو تھوڑی سی اہمیت دلانے کے لیے، کاش ہمیں اہمیت آ جائے اپنے ان ننھے منھے بچوں کی پرورش کی، ان کی تعلیم و تربیت کی۔ مولانا مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے تربیت کے حوالہ سے، تو مجھے اس وقت یہ واقعہ بیٹھے بیٹھے یاد آیا۔ تو جس وقت ملاقات ہوئی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے فرمانے لگے، ابو جی میری جدائی کے اندر آپ اتنا روئے، آنکھیں بھی آپ کی ضائع ہو گئیں، آنکھوں کا نور بھی جاتا رہا، حالانکہ آپ تو اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبیوں کو اللہ رب العزت نے صبر کا حکم اس انداز سے دیا ہے جو عام امت کو نہیں دیا۔ تو آپ صبر کرتے، میری جدائی کے اوپر آپ اتنا کیوں روئے ہیں؟ میری محبت میں اس انداز سے آپ نے اپنی آنکھوں کا نور کیوں کھویا؟ جب یہ سوال ہوا نا، تو آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام بولے، اے بیٹا اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ میں آپ کی جدائیگی کے اندر رویا تھا، کہ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا اور مجھ سے جدائیگی برداشت نہ ہو رہی ہو اور اس وجہ سے میں رویا ہوں، یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دو۔ ابو جی پھر روئے کیوں تھے؟ کہنے لگے بیٹا رویا اس لیے تھا کہ جب تک میرا بیٹا میرے پاس تھا، میں اس کی تعلیم و تربیت کر رہا تھا۔ اللہ کا نبی امت کا استاد ہوتا ہے، بہترین استاد ہوتا ہے، میں اپنی زیر نگرانی اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کر رہا تھا۔ اب میرا بیٹا میری نظروں سے اوجھل ہے، نہ جانے وہ کہاں پر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا غلط سوسائٹی کے اندر جا کر بیٹھ جائے، برے لوگوں کا ہم نشین بن جائے۔ اور پھر اگلی بات ارشاد فرمائی، اے میرے بیٹے پتہ ہے اگر تو غلط ماحول کے اندر بیٹھ جاتا اور غلط ماحول کے اندر بیٹھ کر ان کی تعلیم اور تربیت کا اثر تیرے اوپر پڑ جاتا، تیری راہ غلط ہو جاتی، تو صراط مستقیم سے بھٹک جاتا، تو آپ کو پتہ ہے بیٹا کہ نقصان کتنا ہونا تھا۔ ابو حضور مجھے تو پتہ نہیں، آپ بتا دیجئے۔ فرمایا کہ بیٹا اگر آپ غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے، آپ کی تعلیم و تربیت صحیح نہ ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالی میرے خاندان سے نبوت کو قیامت تک کے لیے اٹھا لیتے۔ میری اولاد میں، میرے خاندان میں کوئی نبی پیدا نہ ہو سکتا۔ غلط سوسائٹی کے ایسے نقصانات ہوتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ شاید ولی غلط جگہ کے اوپر جا کر، غلط سوسائٹی میں بیٹھ کر، غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کی ولایت چلی جائے۔ میرے بھائیوں صرف ولایت نہیں کھجتی، ولایت نہیں جاتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی خاندانوں سے نبوت کو بھی اٹھا لیتے ہیں۔ اور شاید آپ کو علم ہو، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً میری معلومات کے مطابق 4,500 انبیاء کرام حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں آگے پیدا ہوئے ہیں۔ کتنے بھائی؟ 4,500۔ اگر یوسف علیہ السلام والد سے جدا ہو کر غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تو یہ 4,500 انبیاء کرام ان کی نسل کے اندر پیدا نہ ہوتے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں بڑا سنجیدہ ہونا چاہیے۔ شام کا وقت ہو نا، رات کا وقت ہو، اس ٹائم نماز پڑھ کے عشاء کے بعد اپنے بچوں کو بٹھایا کرو اپنے پاس،
بیٹا آج آپ نے کیا کیا؟ کوئی غلط کام تو نہیں کیا؟ آج آپ صبح مسجد میں گئے یا نہیں گئے؟ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی یا نہیں کی؟ آپ کا حق بنتا ہے آپ ان سے پوچھیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی بچے سے کوئی شرارت ہوئی ہے نا تو ڈنڈا اٹھایا اور فوراً ہی اسے مارنا شروع کر دیا۔ ہر وقت ہم اس تاڑ میں ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے سے کوئی غلطی سرزد ہو اور ہم ڈنڈا چلانا شروع کر دیں، حالانکہ یہ انداز تربیت نہیں ہے۔ یاد رکھنا، جب بچے سے غلطی ہوئی اسی وقت آپ نے ڈنڈا اٹھا لیا اور آپ نے اس کو بے تحاشا مارا، اس سے آپ کا بچہ سرکش ہو سکتا ہے، اس کی تربیت اور تعلیم نہیں ہو سکتی، سرکش ہو جائے گا آپ کا بچہ۔ غلطی ہوئی ہے اس وقت برداشت کرو، اپنے ذہن کو بھی سکون دو اور اس کا بھی دماغ ٹھنڈا ہونے دو۔ ہاں، جب دماغ ٹھنڈا ہو جائے اچھے طریقے کے ساتھ بٹھا کر، میں نے عرض کیا شام کے وقت، رات کے وقت اپنے بچے کو اپنے پاس بٹھا کر، بیٹا آج آپ نے یہ غلط کام کیا ہے، آپ کے لیے مناسب نہیں تھا، اس سے میری بدنامی ہوگی، میں آپ کا والد ہوں، آپ کے خاندان کی بدنامی ہوگی، آپ اس خاندان کے چشم و چراغ ہو، اور آپ کی اپنی بدنامی ہوگی۔ جب اچھے انداز سے اس کو سمجھائیں گے نا تو بچہ آپ کی بات پک کرے گا، ابو جی مجھے ٹھیک کہتے ہیں۔ اس سے آپ کا بچہ آپ کے سامنے نظریں نہیں آپ ملا کر بات کرے گا، وہ سرکش نہیں ہوگا۔ اس انداز سے آپ جو ہے اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ یہ چند دن پہلے میں اخبار کے اندر پڑھ رہا تھا، شاید آپ نے بھی پڑھا ہو، میسج بھی بہت زیادہ چلا ہے۔ وہ تو ایک بچے کی عادت تھی، جب کھانا تیار ہو جاتا نا، سالن تیار ہو جاتا تو مٹھی بھر کر ریت کی اس کے اندر ڈال دیتا تھا۔ اب بتاؤ بھی ہمارا کوئی بچہ ہو، میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، ہمارا بچہ ہو اور وہ یہ الٹا کام کرے کہ جب سالن تیار ہو جائے تو مٹھی بھر کر اس میں ڈال دے، ہم اس کا کیا حشر کریں گے؟ ایک دن اتفاق کے ساتھ گھر مہمان آئے ہوئے تھے اور کھانا تیار ہوا، والدہ روٹی پکا کے لے کر آئی، سالن دیکھا تو اس نے اس سے پہلے کام کر دیا اپنا، ریت بھر کر، مٹھی بھر کر ریت جو ہے اس کے اندر ڈال دی، سالن استعمال کے قابل نہ رہا۔ اب والدہ کو پتہ تو چل گیا کہ یہ میرے فلاں بیٹے کا کام ہے۔ اب اس بیٹے کو قریب بلا کر ماں نے نہ ڈنڈا مارا اور نہ بد دعا کی۔ یہ بد دعا کا بھی ہمارے ہاں عام ماحول ہے۔ ماں اور باپ جس طرح دعا والدین کے لیے ایسے ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی، یاد رکھنا اس کی جو بد دعا ہے وہ بھی قبولیت میں دیر نہیں لگایا کرتی۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دفعہ والدین آئے یا والد آیا، اس نے آ کر کہا کہ میرا بیٹا بڑا سرکش ہے اور بہت شرارتیں کرتا ہے، ایسا ہے ایسا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے اس کے لیے بد دعا تو نہیں کی؟ کہا کہ نہ جانے کتنی دفعہ کر دی ہے، جس طرح ہمارے ہاں چلتا ہے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے پاؤں ٹوٹ جائیں، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو قبر کا مہمان بن جائے، تو فلاں ہو جائے فلاں ہو جائے۔ ایک دفعہ نہیں، حضرت کئی دفعہ کر دی۔ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے پھر اب اس کے سنبھلنے کی امید نہ رکھنا، اب وہ ایسا خراب ہوا ہے آپ کی بد دعاؤں کے نتیجے میں کہ ساری زندگی اب آپ دکھی دیکھ سکتے ہو، اس کی طرف سے آپ کو سکھ نصیب نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ تو ماشاءاللہ نام ہی کتاب کا تربیت نصاب۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے بھائیوں کو۔ کرنا صاحب فرما رہے تھے نا، یہ ماشاءاللہ اب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے نہ ہوتے تو میں ان کے بارے میں کچھ بتاتا آپ کو، منہ پر تعریف ہو جائے، نظر بد سے اللہ پاک بچائے کہ عشاء کہاں پڑھ رہے ہیں اور فجر کہاں جا کر پڑھیں اندھیرے کے اندر، آپ کے بچوں کی خاطر۔ اور کبھی تنخواہ بھی پوچھ لینا ان سے، یہ نہیں کہ کوئی لاکھوں میں تنخواہ لے رہے ہوں، کوئی 50,000 تنخواہ ہو تو اس کے لیے مارے پھر رہے ہوں، موٹر سائیکل کے اوپر، گرمی سردی کے اندر، طوفانی بارشوں کے اندر، سیلاب زدہ علاقوں کے اندر فجر پڑھنی ہے جو فلاں گاؤں میں جا کر، آپ کے بچوں کی خاطر۔ خدا قسم آپ سجدے میں سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو تو آپ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے، ہم مزے کے ساتھ سو رہے ہیں، ہم صبح سو رہے ہوتے مزے کے ساتھ،
ہمیں کیا پتہ مفتی امان اللہ صاحب کہاں سے سفر کر کے ماشاءاللہ فجر کی نماز انہوں نے آپ کی مسجد کے اندر آ کر پڑھ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جزا ان کو دے وما اجریہ الا علی اللہ، ہر نبی کی صدا ہوتی تھی، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا ثواب تو اللہ ہی کے پاس ہے، میرا اجر اللہ کے پاس ہے، تم ہمیں کیا دے سکتے ہو؟ کم از کم محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا کرو، محبت کی نگاہ ہی اگر آپ کی پڑ گئی تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ بہرحال اس بچے کی میں بات سنا رہا تھا، مکمل کر کے بات آگے چلاتے ہیں۔ سالن پکوا ہے، اس کے اندر انہوں نے ریت ڈال دی ہے، اب ماں قریب آئی تو ماں نے آ کر آگے سے بد دعا نہیں کی، ماں نے آگے سے دعا دی، کہا کہ جا بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ سالن خراب کیا ہے، مہمان گھر بیٹھے ہوئے ہیں، روٹی بن چکی ہے، سالن خراب کر دیا ہے، اب دوبارہ سالن بنے گا تو مہمانوں تک کھانا پہنچے گا، لیکن ان حالات میں بھی ماں کا جگرا دیکھیے، ماں کیا کریے، جا بیٹا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ وہی بچہ پھر بڑا ہو کر جو اس وقت بیت اللہ کا امام ہے، سب سے بڑے امام ماشاءاللہ قاری السدیس دامت برکاتہم العالیہ، انہی کا واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہی بچہ بڑا ہو کر قاری السدیس بنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم تربیت کا انداز سیکھیں، اب تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے، یہ بچے پڑھتے ہیں نا یہ نصاب، اس کے آگے پیچھے شروع میں اور آخر میں آپ تھوڑا سا کھولیں، کبھی آپ بھی دیکھ کر اس کتاب سے نا کچھ حاصل کیا کریں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اساتذہ کرام کے لیے جو ہدایات ہیں وہ پڑھ لیا کریں، وہ بھی آپ کو کام آئیں گی، بڑا کچھ لکھا ہے، اور جو کچھ لکھا ہے صرف اور صرف آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ میں کوئی تقریر آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ اہمیت آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی تقریر کا وہ نہیں ہے، ٹائم بھی کافی ہو گیا، نماز بھی آپ نے پڑھنی ہے، تھکے ہوئے آپ پہلے سے ہیں ماشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہمارے ذہن کے اندر رہیں، اور اس لحاظ سے ہم ان کا شکریہ بھی ادا کریں جو حضرات محنت کریں ہمارے بچوں کے اوپر، اور ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کریں، اور ان کی حوصلہ افزائی بھی آپ حضرات کیا کریں۔ یہ قرآن پاک میں نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جو برکات ہیں وہ بھی اس کلام کے اندر موجود ہیں، اور جو خود اس کی برکات ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک ان کے زمانے کے اندر جو وقت کے بادشاہ تھے، ایک دفعہ وہ بیمار ہوئے، اور اتنا بیمار ہوئے جسم کے اندر پھوڑا نکلا اور وہ ناسور بن گیا، جسے ہمارے زبان میں کینسر کہتے ہیں، کینسر کی شکل وہ اختیار کر جاتا ہے۔ اب بہت زیادہ حکماء دفتر کے اندر دربار کے اندر موجود ہیں، اپنے اپنے نسخے آزمائے جا رہے ہیں، لیکن ان نسخوں کی آزمائش بالکل فیل، توجہ ہے نا بات کی طرف، ساری دوائیاں فیل ہو گئیں۔ اب کیا کیا جائے بھائی؟ جو حکیم تھے، جو ڈاکٹر تھے، انہوں نے وزیروں سے کہا کہ بھئی ہمارے جتنے نسخے تھے ہم نے وہ سارے استعمال کر لیے، اور بادشاہ کے اوپر کوئی اثر پڑ نہیں رہا، ان کو شفا نہیں مل رہی ہے، تو ہماری جان یہاں سے چھڑا دی جائے، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ برہم ہو اور پھر ہمارا جو ہے وہ کوئی نقصان ہو جائے، اور بادشاہ ہمارے لیے کچھ اور فیصلہ جو ہے وہ صادر کر دے تو آپ ہماری جان چھڑاؤ۔ ایک وزیر سمجھدار تھا، وہ قریب آیا کہ حضرت عالی مقام، آپ کا جو یہ زخم ہے یہ روز بروز بڑھ رہا ہے، تمام جو طبیبوں کی دوائی تھی وہ ناکارہ ثابت ہو رہی ہے، میرا ایک مشورہ ہے کہ یہاں قریب کے اندر ایک مولوی صاحب رہتے ہیں ماشاءاللہ دموی کرتے ہیں، وہ ان کو بلا لیا جائے۔ اور وہ جو مولوی صاحب تھے ان کا نام علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مشہور علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے ہیں، تو ان کو بلا لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو پہلے لانا چاہیے تھا، چلو جاؤ جلدی سے ان کو بلا کے لاؤ، وہ میرے اوپر دم کریں۔ اب جس وقت ان کو لایا گیا منت سماعت کر کے کہ بادشاہ چلنے کے قابل نہیں، آپ کو چلنا پڑے گا، آپ ان کے پاس آ جائیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اب شاہی گھوڑی کا انتخاب کیا گیا کہ وہ بھیجے جائے اور مولوی صاحب کو شاہی گھوڑی کے اوپر بٹھا کر یہاں لایا جائے، اور پورے دستے تشکیل دیے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ ان کو لایا گیا۔
علامہ صاحب تشریف لائے، علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ قریب بیٹھ کر بادشاہ کو دم کر رہے ہیں۔ دم کیا، دم کیا تھا؟ پڑھا ہے اور پڑھ کر پھونک لگا دیے۔ دم کی تعریف یہی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں دم اس پھونک کو کہتے ہیں جس کے ساتھ انسان کا لعاب شامل ہو۔ یہ جو تھوک ہے، لعاب ہے، یہ جس پھونک کے ساتھ جو ہے یہ شامل ہو تو اس سے دم کہتے ہیں۔ یہ جسم کے اوپر گرے تو جو پڑا ہوتا ہے اس کی برکات، اس کی خاصیات وہ انسان کے جسم کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں۔ دم کیا، دم کرنے کے بعد حضرت باہر نکلے تو بڑے بڑے تحائف، تحفے تحائف بادشاہ نے ان کے لیے ان کا انتخاب کیا کہ یہ پکڑائے جائیں، ان کو دیے جائیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اب وہ تحفے تحائف لیے حضرت نے اور جو ہے پھر شاہی پروٹوکول کے ساتھ ان کو باہر لے جایا گیا۔ اب جس وقت یہ سارا منظر ڈاکٹروں نے، حکیموں نے دیکھا تو حسد کے اندر مبتلا ہو گئے۔ یہ ہم اتنے دنوں سے دوائیوں کے اوپر رگڑے بھی لگا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، اور یہ مولوی صاحب آئے ہیں اور آ کر ایک پھونک لگائی ہے اور یہ جا رہے ہیں۔ تحفے بھی ملے ہیں، شاہی گھوڑی ان کو ملی ہے، شاہی لباس ان کو ملا ہے، اور بڑا ان کو پروٹوکول ان کو مل رہا ہے، حالانکہ نہ انہوں نے کوئی چیز دوائی بنائی ہے، نہ کوئی محنت کی ہے، آ کر صرف کچھ پڑھے ہیں اور پڑھ کر ایک پھونک ماری ہے اور یہ چل دیے۔ اب چند ان میں سے جو حکیم کھڑے ہوئے اور حضرت کا راستہ روکا ہے، یہ آپ نے کیا کیا؟ چند الفاظ پڑھے ہیں اور پڑھ کر آپ نے پھونک کر دی اور مار دی ہے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے دم کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز آپ لگائیں گے اور اس لگانے سے زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ تو حضرت صاحب نے صرف ایک دو، حضرت کی عام عادت تھی کہ زیادہ گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے، گفتگو بالکل تھوڑی، لیکن گفتگو ایسی کہ اس میں سوال کا جواب بھی ہو جائے اور مقصد پورا ہو جائے اور زیادہ بولنا بھی نہ پڑے۔ تو حضرت نے چلتے وقت کہا کہ دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، میرا راستہ چھوڑ دو۔ یہ جملے کہہ کر حضرت وہاں سے نکل گئے۔ اب یہ سارے کے سارے حکیم جمع ہو کر بادشاہ کے پاس کہ یہ آپ نے عجیب مولوی صاحب بلائے ہیں، ان کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، دفع ہو جاؤ کے لفظ کے ساتھ ہمیں راستے سے ہٹایا گیا، یہ ہماری شان میں گستاخی کی ہے، ہمیں ان سے بدلہ لے کر دیا جائے۔ بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ سکون عطا کر دیا، کچھ شفا عطا کر دی۔ بادشاہ نے پھر دوبارہ مجلس لگائی ہے، دربار سجایا، اپنے وزیروں کو بلایا، اور یہ جتنے شکایتی لوگ تھے، جن کی شکایت تھی، جو مدعی تھے، ان کو بھی کھڑا کیا اور حضرت صاحب کو پھر دوبارہ بلایا، اور بلا کر بادشاہ نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم آپ کے پاس ہے، بڑی اچھی تربیت، لیکن اس موقع پر آپ نے جو کردار ادا کیا اس سے ہمیں بڑا دکھ پہنچا ہے، اور سب سے زیادہ دکھ ان حکیموں کو پہنچا ہے، ان کو آپ جواب دیں، یہ بدلہ لینے کے موڈ کے اندر ہیں، ان کو آپ جواب دیں۔ تو بادشاہ کے سامنے علامہ صاحب فرمانے لگے کہ بادشاہ سلامت، میں نے تو کوئی بھی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، جو انہوں نے سوال کیا تھا میں نے سوال کا جواب دیا ہے۔ لو جی، یہ بھی عجیب جواب ہے، جواب کون سا دیا؟ تو پھر علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دیکھو، میں جانے لگا، انہوں نے میرا راستہ روکا، اور راستہ روک کر سوال ان کا یہ تھا کہ آپ نے الفاظ پڑھے ہیں اور الفاظ پڑھ کر آپ نے دم کر دیا، آپ نے کوئی دوائی نہیں لگائی، ان الفاظ میں کیا اثر ہوتا ہے؟ ان الفاظ سے کیا ہوگا؟ اس پھونک سے کیا ہو سکتا ہے؟ ان کا یہ سوال تھا۔ تو میں نے ان کو ذرا یہ بتانے کے لیے کہ الفاظ میں کتنی طاقت ہوتی ہے، صرف 2 جملے بولے ہیں کہ دفع ہو جاؤ اور میرے راستے سے ہٹ جاؤ، اور جو یہ میں نے جملے کہیں یہ بھی تو لفظ ہی ہے نا، دفع ہو جاؤ اور ہٹ جاؤ۔ ان 2 لفظوں نے ان کے دل کے اوپر اتنا اثر کیا ہے کہ دوبارہ محفل لگ گئی ہے، دوبارہ دربار لگ گیا ہے، آپ کو بھی کھڑا کیا جا رہا ہے، اور اتنے یہاں پر وزیر موجود ہیں، یہ مدعی موجود ہیں، اور میرے اوپر دعویٰ ہے مجھے بھی یہاں پر بلایا گیا ہے صرف 2 جملوں کی وجہ سے، 2 لفظوں کی وجہ سے اتنا کچھ ہوا۔ تو یہ تو 2 لفظ وہ تھے، 2 جملے وہ تھے جو تفتزانی کی زبان سے نکلے ہیں، دفع ہو جاؤ، میرا راستہ چھوڑ دو۔ ذرا اب ان سے آپ مجھے پوچھ کر بتا دیں، اے ظالموں، اس اللہ کے کلام کے اندر کتنی طاقت ہوگی، اللہ کے ان الفاظ میں کتنی زبردست طاقت ہوگی، کتنا زبردست اثر ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلے ہیں۔
بات سمجھ آئی ابھی آپ کو؟ کیسا جواب دیا حضرت نے؟ فرمایا کہ ہر بات میں اثر ہوتا ہے. ایک بات آپ کسی سے کہہ دینا، کوئی تانا مار دیں، تو اثر اس کا اتنا ہوتا ہے کہ سال ہر سال بیت جاتے ہیں لیکن اس کا دکھ اور درد نہیں جاتا. اب بتاؤ، جو قرآن آپ کے یہ بچے پڑھ رہے ہیں، مولانا صاحب جو قرآن آپ کے ان بچوں کے سینوں میں منتقل کر رہے ہیں، یہ عام کلام نہیں ہے، یہ مولوی قاسم کی زبان سے نکلنے والا کلام نہیں ہے، یہ مولانا حق نواز صاحب کی زبان سے نکلنے والا کلام نہیں ہے، یہ مفتی امان اللہ صاحب کا کلام نہیں ہے، یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، رب کی ذات سے نکلا ہے. حدیث شریف ہے، ان اللہ تعالیٰ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، کہ اللہ رب العزت نے جب زمین و آسمان کا نظام بنایا، اس نظام کے بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تھی. یہ کلام معمولی نہیں ہے، جس کا وارث آج آپ کے بچوں کو مولانا صاحب بنا رہے ہیں. اور یہ ایسا کلام ہے، خدا قسم اس نے آپ کو اتنا فائدہ دینا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ بچے آپ کے سفارشی تیار ہو رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مفتی صاحب موجود ہیں، فرمائے کہ جو بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، ناظرہ پڑھتا ہے، ناظرہ پڑھنے والے کے متعلق بھی فرمایا کہ قیامت والے دن 10 اپنے خاندان میں سے ان بندوں کا ہاتھ پکڑ کر یہ بچہ جنت میں لے کر جائے گا، قد وجبت لہم النار، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. آپ کروا لو جی، یہ بی ایڈ اور یہ بی ایس نے کیا ہوا ہے، اس نے ایم اے کیا ہوا ہے، اس کے پاس فلاں ڈگری ہے، لیکن کسی ڈگری کے اوپر کوئی ایک ایسی حدیث سناؤ، کوئی ایک حدیث لاؤ جس کے اوپر آپ کو قبر کے اندر جا کر فائدہ نصیب ہو جائے، جس کی وجہ سے آخرت میں آپ کو فائدہ نصیب ہو جائے. میرے بھائی، اللہ کا قرآن ہے، اس کا وارث آج آپ بنا دیجئے. اپنی اولادوں کو ان علماء کے ساتھ جڑ کر، ان کے ساتھ پیار کر کے، ان کے قریب بیٹھ کر ان کی تعلیم و تربیت سے اپنے بچوں کو روشناس کروا دو. انشاءاللہ پھر دیکھنا مرنے کے بعد کتنے آپ کو فائدے ملیں گے. پھر کوئی ضرورت نہیں ہے تیجا کروانے کی، پھر کوئی ضرورت نہیں ہے 40واں کروانے کی، پھر کوئی ضرورت نہیں ہے 7واں اور 10واں کروانے کی. آپ کا بچہ مسجد میں آ کر قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، آپ کے نام اعمال کھل جائے گا، اسی وقت اس کے اندر نیکیاں درج ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ کا بچہ کسی کلاس میں بیٹھ کر کسی بچے کو پڑھائے گا، آپ کے نام اعمال کھل جائے گا، وہاں پر نیکیاں درج ہونا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ یہ قرآن تو ایسا ساتھی ہے جس کے اندر بے وفائی کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا. دنیا کا ہر بندہ آپ کے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہے، سگا بھائی بھائی کے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہے، آپ کا حقیقی بیٹا آپ کے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہے. یہ اللہ کا قرآن ایسا کلام ہے، ایسا عظیم الشان کلام ہے، یہ کبھی کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا. میں حدیث اکثر آپ کو سناتا رہتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ حدیث بیان کر کے بعد ختم کرتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذا مات العبد، جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہو جانے کے بعد فرمایا کہ اس کے عزیز و اقربا سارے کے سارے اس کے تجہیز و تکفین کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں. کوئی مسجد میں جاتا ہے، یہ جا کر اعلان کرواؤ ہمارا فلاں کا انتقال ہو چکا ہے، فلاں وقت جنازہ ہے. کوئی رشتہ داری میں اطلاع دینے کے لیے، کوئی ٹیلی فون کے ذریعے سے اطلاع دینے کے اندر مصروف ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان اٹھتا ہے اور اٹھ کر وہ چارپائی پر اس میت کے سرہانے آ کر اس کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور اس کا دل بہلاتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے. ہمیں تو وہ نظر نہیں آتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنی میت کو غسل دے رہے ہوتے ہو، وَهُوَ مَعَهُ، لیکن وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. تم اسے کفن پہنا رہے ہوتے ہو، وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. فرمایا کہ تم اس میت کو چارپائی کے اوپر ڈال کر قبرستان کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہو، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے. حتیٰ کہ تم جنازہ پڑھتے ہو، وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جنازہ پڑھ کر تم قبرستان میں قبر کے اوپر لے کر اس کے جنازے کو جاتے ہو، وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور فرمایا پھر جب اس میت کو تم قبر کے اندر اتارتے ہو، اتارنے کے بعد آپ کا والد تو واپس آ گیا، آپ کا بھائی تو واپس آ گیا، اور آپ کے جتنے عزیز و اقربا ہیں وہ سارے واپس آ گئے. لیکن فرمایا کہ یہ نوجوان، خوبصورت نوجوان، اس کے ساتھ اس کی قبر کے اندر اتر جاتا ہے. اور قبر میں جس وقت یہ اترتا ہے، مٹی ڈال کر گھر والے واپس آ گئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذا اکبر المیت،
جب تم میت کو قبر میں رکھتے ہو اتاہ ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، احدہما المنکر والآخر النکیر، ایک کو منکر کہا جاتا ہے دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے، فیقعدانہ، وہ اس قبر کے اندر اس کو پھر ٹیک لگا کر بٹھاتے ہیں۔ اذا اکبر المیت، اذا لفظ تو پڑھ لو بھائی، نیند آ رہی ہے۔ اذا اکبر المیت، جب میت کو قبر میں، قبر کون سی ہے بھائی؟ قبر کہاں ہوتی ہے؟ قبرستان میں، اور وہی قبر ہے جہاں آپ لٹاتے ہو میت کو، لٹا کر واپس آ جاتے ہو۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ یہ قبر نہیں ہے، قبر اعلیٰ علیین ہے یا وہ سجین ہے، وہاں پر زندہ ہوتا ہے بندہ، وہاں پر سوال و جواب ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لفظ قبر کا ہے، روح کا لفظ نہیں ہے۔ ہاں، روح کے متعلق ہم مان سکتے ہیں، روح اعلیٰ علیین کے اندر چلی جائے، روح سجین کے اندر چلی جائے، لیکن اعلیٰ علیین میں روح رہتے ہوئے یا سجین کے اندر روح رہتے ہوئے اس کا تعلق جسم کے ساتھ ایسا جڑ جاتا ہے کہ اس قبر کے اندر ہونے والا جو عذاب ہے یا ثواب ہے، اس کو وہ روح بھی محسوس کرتی ہے، اتنا قوی تعلق اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اور یہ عام مثال ہے، ہم رات کو سوئے ہوتے ہیں اپنے بستر پر، سوئے ہوئے ہیں لد و بلڑ کے اندر، لیکن ہماری روح جو ہے وہ سیر کر رہے ہوتے کراچی کی، ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، روح وہاں پر پہنچی ہوئی ہے، لیکن اس روح کا تعلق جسم کے ساتھ کتنا قوی ہے کہ یہاں پر لد و بلڑ کے اندر سویا ہوا انسان ہے تو اس کے آپ پاؤں کے اوپر ہاتھ رکھو گے نا، مفتی صاحب اٹھ جاؤ نماز کا ٹائم ہے، اس روح کا تعلق جسم کے ساتھ اتنا قوی ہے، اتنا طاقتور ہے، ادھر ہاتھ لگا جسم پر اور ادھر فوراً جو روح ہے وہ جسم میں لوٹ آتی ہے اور بندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ خواب میں سیر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی روح کہیں پہنچی ہوتی ہے، اسلام آباد پہنچی ہوئی ہے، لیکن جیسے آپ کے جسم پر ہاتھ لگا تو اس روح کا تعلق جسم کے ساتھ اتنا ہے کہ وہ چاہے کہیں کی سیر کر رہی ہے وہ فوراً جسم میں آ کر جو ہے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جسم قبر میں رکھا جاتا ہے، اور قبر سے مراد وہی قبر ہے جو اس دنیا کے اوپر بنتی ہے، اس قبر سے مراد وہ نہیں ہے، اس کو آپ برزخ کہہ لو تب بھی ٹھیک ہے، اسے قبر کہہ لو تب بھی ٹھیک ہے، برزخ ہو یا قبر ہو، علماء کرام فرماتے ہیں اس کا نقطہ آغاز، اس کا نقطہ جو آغاز ہے وہ دنیا والی اس مٹی والی قبر سے ہے، اور اس کا جو نقطہ انتہا ہے وہ اعلیٰ علیین ہے یا اعلیٰ سجین ہے، کہیں بھی آپ لے لیں۔ اور بخاری شریف، مفتی صاحب حدیث شریف موجود ہے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، ان المیت لیسمع قرع نعالہم، ان المیت لیسمع قرع نعالہم، کہ بے شک میت، وہ جو آپ کے عزیز و اقربا آئے ہیں نا مٹی ڈالنے کے لیے، قبر پر مٹی ڈال کر جس وقت بندہ واپس جا رہا ہوتا ہے نا، تو ان کے پاؤں کی جو آہٹ ہے، جوتوں کی جو آہٹ ہے، یہ آہٹ بھی میت سنتی ہے۔ ان المیت، بے شک میت، لیسمع، البتہ سنتی ہے، قرع نعالہم، ان واپس جانے والوں کے پاؤں کی آواز کو۔ بس سنتی تو تب ہے نا جب اس میں زندگی ہے، اس میں حیات ہے، روح چاہے ہم یہاں پر جسم میں مان لیں یا وہاں اعلیٰ علیین میں مان لیں اگر مسلمان ہے، یا سجین میں مان لیں اگر وہ کافر ہے، بے ایمان ہے، کہیں پر مان لیں، اس کا تعلق جسم کے ساتھ اتنا ہے، اس تعلق کی وجہ سے تو ہی سن رہی ہے جانے والوں کی پاؤں کی آہٹ۔ تو یہ عام میت کے متعلق امام بخاری فرما رہے ہیں، اب بخاری اٹھا کے دیکھ لو، پہلی جلد کے اندر آپ کو روایت مل جائے گی۔ تو جب عام میت کے متعلق یہ ہے کہ وہ سنتا ہے، تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں حیات ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات ہے وہ کتنی اعلیٰ ہوگی۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں درمیان میں بات آئی ہے تو آپ کو یہ سمجھا دی ہے، قبر سے مراد یہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اکبر المیت، جب میت کو تم قبر میں رکھتے ہو، اتاہ ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، احدہما المنکر والآخر النکیر، ایک کو منکر کہا جاتا ہے دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے، فیقعدانہ، وہ ٹیک لگا کر اس میت کو قبر میں بٹھاتے ہیں، فیسألان لہ، پھر اس سے سوال کرتے ہیں، پہلا سوال من ربک، بتا رب کس کو مان کر آیا، دوسرا سوال من نبیک، بتا تیرا نبی کون ہے، کس کو نبی مان کر آیا ہے، ما دینک، تیسرا سوال بتا کس دین کے مطابق دنیا پر عمل کر کے آیا ہے۔ اگر نیک بندہ ہے تو وہ تو فوراً جواب دے دیتا ہے، اور اگر
बदबख्त आदमी है, दीन के साथ जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं, जोड़ नहीं, लगाव नहीं। तो वो तीनों सवालों के जवाब में क्या कहता है? हा ला अदरी ला अदरी, हाय हाय मुझे तो कुछ पता नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं, मेरा दीन कौन सा मुझे कुछ पता नहीं, मेरा नबी कौन है मुझे कुछ पता नहीं, मेरा रब कौन है मुझे कोई पता नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, ये कुरान का वफ़ादार, कुरान की वफ़ादार मैयत जब कब्र के अंदर पहुंचती है तो अभी फरिश्ते सवाल करते हैं, ए कब्र के मेहमान बता मर रब्बुक, तेरा रब कौन? अभी ये मैयत बोलती नहीं है, उससे पहले पहले वो खूबसूरत नौजवान जो करीब बैठा हुआ पहलू के अंदर, वो पहले से कह देता है, इसको तलकीन कर देता है, इनको जवाब दे दो रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। वो दूसरा सवाल करते हैं, मा दीनुक, तेरा दीन कौन सा है? अभी ये बोलती नहीं है मैयत जो है, उससे पहले वो लुकमा दे देते हैं, इनको कह दे दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन तो इस्लाम है। वो सवाल करते हैं मन नबीयुक, बता तेरा नबी कौन? या मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, इस इंसान के बारे में, इस शख्स के बारे में तो क्या कहता है? और आप अलैहिस्सलाम की तस्वीर लाई जाती है, तो अभी ये बोलती नहीं है मैयत, उससे पहले तलकीन हो जाती है, इनको कह दे नबी जी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो ये तीनों फरिश्ते, दोनों फरिश्ते उस नौजवान से कहते हैं, खूबसूरत नौजवान से, कि भाई आप साइड पर हो जाओ ताकि हम यकसुई के साथ इससे हिसाब किताब ले लें, सवाल जवाब कर लें। तो वो नौजवान क्या कहता है कि जो ड्यूटी तुम्हारी रब ने लगाई है ना, तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो, और जो ड्यूटी रब ने मेरी लगाई है मैं अपनी ड्यूटी किए बगैर नहीं जाऊंगा। सुभान अल्लाह कह दो भाई, तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो और मैं अपनी ड्यूटी पूरी करता हूं। तो मेरे भाइयों, वो दोनों फरिश्ते अपना जो नाम अमाल है उसको लपेटते हैं अल्लाह के दरबार में वापस, और ये खूबसूरत नौजवान फिर उठता है और उठकर जन्नत से, जन्नत का बिछोना लेकर आता है, रेशम का बिछोना, और वो बिछाता है, और बिछाने के बाद जो है इसे वहाँ पर लिटाता है, और लिटाने के बाद कहता है नम कनौमतिल उरूस अल्लज़ी ला युक़िज़ु इल्ला अहब्बु अहलिही इलैहि, कि अब तो यहाँ पर मज़े के साथ सो जा, इस तरीके से जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। तशबीह इस बात में देना मकसूद है, जिस तरह पहली रात की दुल्हन को उसके दुल्हे के अलावा कोई दूसरा बंदा जगा नहीं सकता, इसी तरीके से फरमाया कि तू भी क़यामत तक यहाँ पर मज़े के साथ सोता रहेगा। हाँ, एक वक़्त आएगा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब पूरी की पूरी रुए ज़मीन को मुकम्मल तौर पर हिला कर रख दिया जाएगा। व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, ज़मीन अपने सारे बोझों को निकाल कर बाहर फेंक देगी। व क़ाल इंसानु मालहा, इंसान जिंदा जवेद होकर बाहर निकल के कहेगा मालहा, इस ज़मीन को क्या हो गया, ये क्यों हरकत में आ गई है, इसे क्या हो गया? तो फिर कोई जवाब देने वाला जवाब देगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिअन्ना रब्बका वहालहा, तेरे रब का हुक्म इसको आ गया है, ये हिली खुद नहीं है, तेरे रब के हुक्म से हिली है। इस पर जलजला खुद ब खुद बर्पा नहीं हुआ, तेरे रब की हुक्म से बर्पा हुआ है। इंसान सही सलामत बाहर खड़ा होगा, और फरमाया कि यौम यक़ूमुन नास लिरब्बिल आलमीन, फिर एक दरबार लगा हुआ होगा जब सब ने रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होना है। तो ये मैयत इसे कहती है परेशान ना हो, परेशान ना हो, परेशान ना हो, यहाँ पर उस दिन तक जिस दिन ये मामला पेश आने वाला है, यानी क़यामत के दिन तक तेरी नींद के अंदर कोई खलल पैदा नहीं करेगा। उस दिन यानी क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही तुझे कब्र से उठाएगी। और ए अल्लाह के बंदे, तो उस वक़्त अकेला नहीं उठेगा, अकेला नहीं उठेगा। ये मैयत कहती है कि तेरा ये हुस्न सलूक तो मैंने देख लिया, लेकिन अपना तारुफ तो उन्हें पेश नहीं किया, तू है कौन, अपना तारुफ तो करवा। मेरे भाइयों, फिर ये खूबसूरत नौजवान अपना तारुफ पेश करवाएगा और कहेगा कि ए अल्लाह के बंदे, ए अल्लाह की बंदी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं वही अल्लाह का कुरान हूँ जिसे सुबह सुबह कभी तो सूरह यासीन की शक्ल में पढ़ा करता था। मैं वही अल्लाह का कुरान हूँ जिसे तो नमाज़ों के अंदर, फ़र्ज़ नमाज़ों में कभी खड़े होकर पढ़ा करता था, कभी तहज्जुद में पढ़ा करता था। तूने दुनिया के अंदर मुझे हर वक्त अपने सीने के साथ लगा के रखा, अपनी ज़बान को मेरी तिलावत के साथ तरोताज़ा रखा। शाम का वक़्त होता था, लोग अपने घरों के अंदर बिजली के बल्ब जलाकर अपने घरों में रोशनी किया करते थे। तुझे अपने घर, दुनिया के घर की रोशनी की फ़िक्र नहीं हुआ करती थी, उसके चिराग की फ़िक्र नहीं हुआ करती थी। तू अपने कब्र के अंधेरे को दूर करने के लिए सूरह मुल्क की शक्ल में मुझे पढ़ा करता था। तेरे ऊपर रोज़ी की तंगी आती थी तो लोगों के सामने जाकर हाथ नहीं फैलाता था, बल्कि मेरी शक्ल में, सूरह वाक़िया की शक्ल में तो पढ़कर अपनी रोज़ी में बरकत अल्लाह ताला से तलब किया करता था। अल्लाह के बंदे, जब दुनिया के तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा, अब क़यामत तक मैं भी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा।
ہاں قیامت کا دن جب آئے گا تو اکیلا اس قبر سے کھڑا نہیں ہوگا، بلکہ میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اللہ کے دربار میں تو اکیلا نہیں جائے گا، میں تیرے ساتھ جاؤں گا، اور جس وقت اللہ کا دربار لگے گا، میزان لگے گا، میں نیکیوں کے پلڑے میں بیٹھ کر تیری نیکیوں والا پلڑا جھکا دوں گا۔ اللہ کے بندے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ سے میں جنت کا ٹکٹ لے کر تجھے نہیں دیتا، اس وقت تک میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ میرے بھائیو بتاؤ، کوئی دنیا کا وفادار باپ ہو، ماں ہو، بھائی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، اتنا ساتھ کو دے سکتا ہے؟ اللہ نے تو سورہ عبس میں واضح فرمایا، یوم یفر المرء من اخی، یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی وصاحبتہ وبنی، فرمائے وہ تو ایسا دن ہوگا کہ بیوی جو ہے وہ خامد سے بھاگ رہی ہوگی، کہیں نیکی کا سوال نہ کر لے ہیں، اگر خامد ہے وہ بیوی سے بھاگ رہا ہے کہیں نیکی کا سوال نہ کر دے، حتیٰ کہ ماں، سگی ماں، اپنے سینے سے دودھ پلانے والی ماں، وہ بھی دور بھاگ رہی ہوگی کہیں آج میرا بیٹا مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ ہاں اس سگی ماں سے اس کا بیٹا بھاگ رہا ہوگا کہیں مجھ سے نیکی کا سوال نہ کر لے۔ میرے بھائی ان لمحات میں بھی یہ قرآن آپ کا ساتھی بنے گا۔ آج ماشاءاللہ یہ بچے آپ کے اسی قرآن پاک کا زیور اپنے سینوں کے اندر جمع کر رہے ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مفتی صاحب اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ آپ کا صبح و شام کا نکلنا، یہ فجر اور عشاء میں دور دراز کا سفر کر کے جانا، یہ صرف قرآن کے لیے ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ فضیلت ان تمام کو عطا فرما۔ ہمارے جتنے اساتذہ کرام محنت کر رہے ہیں اپنی درسگاہوں کے اندر، اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنی ڈیوٹیاں سنبھالی ہوئی ہیں، آپ کو فرض نماز پڑھاتے ہیں، آپ کو جمعہ پڑھاتے ہیں، آپ کو عیدین کی نماز پڑھاتے ہیں، اور ہر آپ کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، سب کی سب یہ دوڑ اللہ کے قرآن کے لیے ہے۔ تو میرے بھائیو جب یہ قرآن پاک کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں تو کیا اللہ کا قرآن وفاداری نہیں کرے گا؟ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ اسی طرح کا تعلق نصیب فرمائے، مرتے دم تک ہمارا تعلق اپنے قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔